الحق قادری جو کہ صاحبزادے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد محبوب الرحمن محبوبی حبیب الرحمن محبوبی زیب سجادہ آستانہ عالیہ ڈھانگری شریف اور چانسلر ہیں یوسفۃ الاسلام یونیورسٹی بریڈ فورڈ کے. اسی طرح ان کے حضرت قبلہ علامہ پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی زیدہ ماجدہم کے دوسرے بیٹے صاحبزادہ اسرار الحق اویسی، اور اس کے ساتھ علامہ نظام الدین مصباحی بلیک برن سے، علامہ محمد فاروق نظامی برمنگھم سے، علامہ محمد قمر الزمان اعظمی زیدہ ماجدہم ان کی تائید بھی ہے، ان کے نمائندہ بھی تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ خود اعلان کریں گے. محترم صاحبزادہ پیر سلطان العارفین نہریاں شریف سے ان کی تائید بھی شامل ہے، ان کے نمائندہ بھی اسی اجلاس میں اعلان کریں گے. علامہ خورشید عالم صابری صاحب بریڈ فورڈ سے، محترم مفتی محمد اسلم نقشبندی صاحب بریڈ فورڈ سے، مولانا شاہد علی صاحب بریڈ فورڈ سے، محترم مولانا مفتی شمس الہدا صاحب مصباحی انہوں نے تائید فرمائی فون پر، محترم اور سائن بھی کیے ہیں جس طرح کہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں. محترم صاحبزادہ سید محمد عرفانی میاں بولٹن سے، محترم مولانا نوید جمیل قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان نے فون کے ذریعے تائید فرما دی ہے لیکن وہ بھی انشاءاللہ بھی پہنچ جائیں گے. اس طرح مولانا شاہ جہان مدنی مانچسٹر سے، محترم مولانا ابرار شفیع صاحب ڈربی سے، مولانا ظہور احمد اتاری بریڈ فورڈ سے، مولانا عدیل احمد اتاری بریڈ فورڈ سے، یہ دستخط کر چکے ہیں، مولانا شمریز محمود رضوی ہیلی فیکس سے، اور محترم مولانا مفتی محمد فاضل نقشبندی بریڈ فورڈ سے، قاری ظہور احمد صاحب بریڈ فورڈ سے، مولانا محمد شہباز اتاری لیڈز سے، محترم امام ایوب صادق بلیک برن سے، محترم مولانا عرفات احمد لوٹن سے، محترم مولانا حیدر علی پریسٹن سے، محترم مولانا عادل شہزاد بریڈ فورڈ سے، محترم مولانا محمد عامر ڈربی سے، محمد سجاد رضوی ناچیز ہیلی فیکس سے، علامہ مفتی محمد شفیع الرحمن رضوی لیڈز سے، علامہ محمد صادق ضیاء صاحب برمنگھم سے، اور علامہ عالم الدین صاحب بریڈ فورڈ سے، مولانا محمد سعید رضوی برمنگھم سے، مولانا قاری محمد امتیاز حسین صاحب بیک فیلڈ سے، محترم مولانا قاری طالب حسین نشاہی بریڈ فورڈ سے، مولانا کمال حسین نشاہی بریڈ فورڈ سے، محترم علامہ محمد نوید اشرفی بلیک برن سے، محترم علامہ صابر علی صابر صاحب بولٹن سے، محترم مولانا جبار حیدر عاطف برمنگھم سے، مولانا بلال حسین برمنگھم سے، محترم مولانا منیر عاطف برمنگھم سے، مولانا حافظ محمد اظہر علی بولٹن سے، علامہ مقصود ملت علامہ مقصود احمد قادری ڈیوزبری سے، محترم مولانا قاضی فیاض محمود بیک فیلڈ سے، اور دو آستانوں کی کہہ لیجیے اور بڑی شخصیتوں کی نمائندگی کے لیے جس کے میں نے ذکر کیا، محترم ملک الحاج رحمت آوان صاحب بریڈ فورڈ سے تشریف لائے ہیں، اور وہ حضرت پیر سلطان العارفین صاحب کی بھی نمائندگی کریں گے، اعلان کریں گے، اور محترم حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی اعلان فرمائیں گے. ان کا سب سے پہلے اعلان کر دوں، اور میں چاہتا ہوں کہ انہی سے پہلے باقاعدہ اعلان کروایا جائے چونکہ یہ بڑے آستانے اور ہستیاں ہیں. دو نام اور آپ ایڈ کر لیں. جی حضرت. مولانا حافظ محمد طیب علی ریڈ کلف سے. جی علامہ صاحب سے میں پوچھا نہیں تھی، میں نے لکھا نہیں تھا. علامہ محمد طیب علی ریڈ کلف سے، اور مولانا حافظ محمد طاہر علی فارنورتھ، مولانا حافظ طاہر علی صاحب مانچسٹر سے، فارنورتھ بولٹن. اچھا بولٹن سے. حضرت صاحب آپ کا بھی پھر یہ لکھ رہے ہیں. ہاں جی صاحبزادگان کا نام تو ہے نا. مولانا محمد عزیر، مولانا محمد عزیر خطیب وکٹوریہ پارک ماشاء اللہ، وکٹوریہ پارک مسجد مانچسٹر. حضرت صاحب نے خود بھی لکھا ہوا، حضرت صاحب نے خود لکھا ہوا. حضرت جو ہیں آپ مولانا محمد عمیر مولانا خطیب جامع مسجد القباء
مانچسٹر ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسجد الفقہ مانچسٹر. اور اب آخر میں ایک منٹ آخر مہر لگاتے ہو نہیں نہیں دیکھیں نا پہلے جو مہر لگائی ہے نہیں ٹھہر جانا ابھی حضرت علامہ مفتی ثاقب مفتی ثاقب مفتی مفتی محمد ثاقب قادری محمد ثاقب قادری صاحب اولڈم محمد ثاقب صاحب نے نہ پڑھے اچھا مولانا ڈاکٹر محمد عمر فاروق رضوی مولانا آجا ڈاکٹر محمد عمر فاروق قاری محمد اسلم سیالوی صاحب کا نام نہیں آ رہا. بالکل ہاں انہوں نے رات کو مجھے بتایا علامہ محمد عمر فاروق صاحب کہاں سے ہیں؟ برمنگھم برمنگھم سے. اچھا جی 49 نمبر. ہاں اچھا آپ کس کا اشتراک ہمارے قاری محمد اسلم سیالوی صاحب کا؟ اولڈم اور نم رات کو میری بات ہوئی انہوں نے واقعی کہا تھا جی 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 اچھا صاحبزادہ پیر ریاض احمد اسلمی صاحب ماشاء اللہ. ان سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں بھرپور تائید کرتا ہوں اور میں سلسلہ کوشش اسلامیہ. کروں گا کہ میں میٹنگ میں پہنچوں. ان کے جتنے خلفاء ہیں سب نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ جمی خلفاء جمی خلفاء. اچھا جی ہاں علامہ قاری طیب نہیں ہوتا نہیں لکھنا نا ہوتا آخر سے لکھنا ہے. ہے جی؟ شروع سے مور ہوئے تو آخر سے مور حضرت ہو گئے اس واسطے لکھا ہاں نہیں نہیں لکھ خود مفتی محمد ثاقب قادری دیکھیں نہیں چلو ٹھیک ہے اور نام لکھ لیتے ہیں لکھ. ہاں ہونا تو لکھ لیں. انہوں نے لکھیں نا دعا لکھنے نے اچھا یہ ہے کہ ابھی اجلاس آپ شروع کریں جب ساتھ نام لکھتے جائیں گے. حضرت علامہ مخدومی اہل سنت حضرت مفسر قرآن صاحبزادہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب اس میں گرمی کیونکہ وہ تشریف بعد میں لائے تو میرا یہی تھا کہ ہم پوچھ کے جو ہے حالانکہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے سربراہ ہیں لیکن پھر بھی جو ہے ایک بڑا ہے. اچھا نمبر ہاں جی. صاحب انہوں نے نام لکھے. اچھا صاحبزادہ مولانا محمد سعید حافظ مولانا حافظ محمد سعید محمد سعید صاحبزادہ مولانا حافظ محمد ادھر علی بیٹھے انہوں نے نام لکھے. انہوں نے لکھا ہے حافظ محمد قاری محمد شفیع صاحب. حافظ محمد ہاں جمیل جمیل نقشبندی. ہاں ہاں نقشبندی قاری قاری محمد شفیع صاحب نقشبندی. یہ تو مدنی مسجد کے خطیب ہیں نا مولانا جمیل صاحب. یہ انگلش خطیب ہے مدنی مسجد کے. اچھا یہ حضرات گرامی قدر یہ کتنے ہوئے گئے حضرت مفتی صاحب تشریف لے 53 نام ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں جی اور یقیناً یہ اس میں جو اہم بات ہے سامنے آ جائیں ادھر ہو جائیں. مفتی صاحب تشریف رکھیں نا. مفتی صاحب تشریف رکھیں اس طرح میٹنگ پھر آگے پیچھے ہو جائے گی. حضرات گرامی قدر ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 53 نام ہمارے پاس ہو چکے ہیں. ان میں بڑے بڑے جید علماء کرام اور بڑے بڑے آستانے شامل ہیں. سلسلہ اسلمیہ کا جیسے کہ ذکر کیا گیا صاحبزادہ پیر محمد ریاض احمد اسلمی انہوں نے باقاعدہ توثیق اور تائید کی ہے اور اپنے جمیع خلفاء کے ساتھ اس کی تائید کی ہے. اس طرح صفات الاسلام کے جتنے بھی فالورز ہیں علماء کرام ہوں یا ان کے معتقدین تمام نے اپنی تائید بھیجی ہے. اسی طرح نیریاں شریف حضرت پیر سلطان العارفین صاحب کے تمام فالورز اور ان کے جتنے بھی معتقدین و مریدین اور علماء کرام اس جماعت سے وابستہ ہیں ان کی توثیق شامل ہے. حضرت علامہ محمد قمر الدین اعظمی ابھی اعلان ان کے بارے میں فرمائیں گے. ان کے بھی تمام جو چاہنے والے ہیں ان کی تائید اور توثیق شامل ہے. تو یہ 53 لکھنے میں 53 ہیں لیکن یہ سینکڑوں کے اندر بنتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب میں کیونکہ صفات الاسلام کے جتنے بھی منسلک ہیں سارے شامل ہیں. یہ حضرت ملک صاحب کا اعلان کرو نا. اب میں بلا تاخیر اپنے بڑے قابل احترام اور یہ جو تحریک عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بڑے سرکردہ رکن ہیں محترم الحاج ملک رحمت آوان صاحب کہ وہ خصوصی پیغام جو لائے ہیں وہ اپنی زبان سے خود ارشاد فرمائے. ادھر سے یہ پاس کری شروع مائک. ہاں مائک یہ مائک مائک
नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकरीबन एक हफ़्ता पहले मुफ्ती अल-असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब नक्शबंदी बंदियारवी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि इस तरह इजलास हो रहा है तो उन्हें हाज़िर होना है। तो मैंने अर्ज़ किया कि इंशाअल्लाह मेरी हाज़िरी ज़रूर होगी। दरमियान में सूरत हाल बदलती गई। गुज़श्ता शाम हज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा कमर मिल्लत हज़रत अल्लामा कमर उज़्मा आज़मी साहब ने खबसार को फ़ोन किया और कहा कि मैं कल आने वाला था लेकिन तबीयत की नासाजी की बिना पर मैं नहीं आ सकता। आप मेरी तरफ से वहाँ ऐलान कर दें कि अकायद हक़ा अहले सुन्नत की तरवीज और उजागर और उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कोशिशें उलमाए किराम कर रहे हैं और जो फतवा बरेली शरीफ से आया है, हम अपनी तमाम तर हमदर्दियाँ इसके साथ हैं और इसकी जदोजहद में हम तमाम उलमाए के साथ ताउन के लिए हाज़िर हैं। और ये मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि मुझ जैसे नाचीज़ दिल को उन्होंने चुना और मैंने यहाँ उलमाए किराम की। असल में तो मेरे आने का मकसद ये था कि उलमाए किराम से सुन रखा है कि एक आलम रब्बानी की मजलिस में बैठना तनाई में अज़ान नफल नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है, कोई एक मसला समझ ले। तो मैं इस नीयत से आया था कि जो वक्त यहाँ गुजारूंगा ये मेरे गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने और बरकत दी कि हज़रत अल्लामा कमर उज़्मा आज़मी साहब ने भी ये हुक्म दिया और आज सुबह जानशीन हुज़ूर शेख उल आलम रहमतुल्लाह अलैहि सजादा नशीन नहरिया शरीफ डॉक्टर पीर सुल्तानुल आरिफीन साहब ने फ़ोन करके भी हुक्म दिया कि आपको मालूम है वहाँ मीटिंग हो रही है, मैं हजूर में वहाँ शामिल हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ये ऐलान फरमाएँ हमारे आस्थाने की तरफ से कि फरवरी के वस्त में तकरीबन हजूर शेख उल आलम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक होगा सरज़मीन बर्मिंघम में। उसका उन्वान ही उन्होंने आज ये ऐलान किया है कि आप वहाँ ऐलान कर दें कि अकायद अहले सुन्नत और हजूर शेख उल आलम रहमतुल्लाह अलैह का किरदार, इस उन्वान से ये मजलिस वहाँ मुनक़्क़द होगी जिसमें ये जय्यद उलमाए किराम न सिर्फ बरतानिया यूरोप से बल्कि अरब ममालिक पाकिस्तान से भी तशरीफ़ लाएंगे और अकायद हक़ा की तरवीज और इनके तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों पर मबनी वो इजलास होगा। इसलिए मैं ये अपने लिए वज़ाहत समझता हूँ कि इन हर दो शख्सियात ने जो मुझे हुक्म दिया वो मैं आप उलमाए किराम की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। वमा अलैना इल्ला माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हज़रत। आज हमें अफसोस है और हमारा दिल खून के आंसू होता है कि वो हजरात के जो आज से पहले हमारे सिर का ताज थे, हमारी मोहब्बत का मरकज़ थे, हम तो उनके इशारों पर झूमते थे और फ़ख्र और हम नाज़ा थे। ये तकदीर इलाही है कि आज वो वहाँ जा पहुँचे हैं कि वो जिस तबके में वो जा पहुँचे हैं वो तबका भी ऐसी बातें न कर सका जो आज वो कर रहे हैं। ये एक हकीकत है और ये कोई दास्तान गढ़ी हुई नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं 23 साल का था जब फारिग हुआ तो बरतानिया में ही आना हुआ स्टेट वे, तो बाकी ज़िंदगी यहाँ गुजरी, लेकिन अकाबरीन के सामने जानू तलम्मुल उनकी मजल से रही। राफजी लोगों से भी हमने वो बातें नहीं सुनी। अब देखें आज अगर उलमा न बोले तो न बोले, उनकी अपनी मर्जी, और जो बोलेगा अल्लाह की रज़ा के लिए यकीनन अगर इहक़ाक़ हक़ है, इब्ताल बातिल है, दिल गवाही दे रहा है तो फिर वो अल्लाह ताला की बारगाह से अजर पाएंगे। अल्लाह ताला ने उलमा को पैदा ही इसलिए किया है। ज़िंदगी आर्जी है, कोई पता नहीं किस वक्त चले जाना है,
تو اللہ خطرات سے بھی بچائے، لیکن اللہ جرأت اور ہمت عطا فرمائے احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے۔ تو دیکھیں قرآن مجید پر اہل بیت کو فضیلت دینی، استغفر اللہ۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج جید علماء کرام تشریف فرما ہے، کیا اس میں کوئی دوسری رائے ہے کہ کسی وجہ سے بھی کوئی کہے کہ یہ قرآن مجید سے افضل ہے؟ اس کی کوئی رائے اور کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، تو یہ صراحتاً کفر ہے۔ یہ باتیں تو ہم نے رافضیوں سے بھی نہیں سنی، اب وہ وہاں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کی خوشی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فتنے سے بچائے، کسی کے پاس دولت زیادہ آ جائے تب بھی فتنہ ہو جاتا ہے، شہرت آ جائے تب بھی فتنہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آج کا اجلاس جو محض خلوص للہیت رضا الہی پر مبنی انعقاد پذیر ہے، تو میں آپ سب حضرات کی خدمت میں یہ تحریر پڑھ رہا ہوں، اور پھر علماء کرام تشریف فرما ہے اور وہ اپنا ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 16 اکتوبر 2021 کو جامعہ اسلامیہ رضویہ بریڈ فورڈ میں علماء اہل سنت و جماعت برطانیہ کا اجلاس ہوا، جس میں یہ واضح کیا کہ عرفان شاہ مشہدی کو کہا گیا تھا کہ علماء کو وقت دیا جائے تاکہ متنازع امور پر بات ہو سکے اور یہ نزاع و اختلاف اٹھ جائے، ختم ہو جائے۔ متعدد علماء کرام کے رابطہ کے باوجود وقت دینے سے انکار کیا گیا، اور پھر علماء کرام نے مختلف اجلاس کیے، بریڈ فورڈ، بولٹن، برمنگھم، جن میں مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو علماء کرام نے بیان کرتے واضح الفاظ میں ان کی اعتقادی خرابیوں کو بیان کرتے ہوئے ان کو گفتگو کی دعوت دی۔ نمبر 1۔ ثانیاً توبہ کا مطالبہ کیا گیا، اور اگر اس طرف وہ نہ آئیں، یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے، تو پھر 1 ماہ کا وقت بولٹن کے اجلاس میں مقرر کیا گیا کہ اگر 1 ماہ تک توبہ و رجوع الی الحق نہ ہوا تو پھر اہل سنت و جماعت کے مرکز بریلی شریف سے استفتاء کیا جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے بڑی محنت سے متنازع امور کو بصورت 21 نکات جمع کیے، ہر امر پر ویڈیو کی صورت میں ثبوت فراہم کیا۔ ان پر علماء کرام نے اپنے اجلاسوں میں گفتگو اور بحث بھی کی، اور پرنٹ کر کے علماء کو دیے گئے۔ توبہ و رجوع کی مدت ختم ہونے کے بعد اس کو مزید بڑھایا گیا، توسیع ایکسٹینڈ کیا گیا، مزید بڑھایا گیا، اور توبہ و رجوع کا انتظار کیا گیا۔ آخر کار کوشش بسیار کے بعد علماء کرام نے بتوسط مخدوم اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ الحاج الحافظ مفتی محمد شفیع الرحمن رضوی بہاری مدہ ذلہ العالی استفتاء بریلی شریف کے دار الافتاء میں بعنوان سید عرفان شاہ مشہدی کے متعلق استفتاء، یہ عنوان، اس عنوان سے ارسال کر دیا۔ پھر حضرت سرمایہ اہل سنت مفتی محمد شفیع الرحمن رضوی صاحب مسلسل بریلی شریف رابطے میں رہے۔ انہوں نے یعنی رابطوں کے اندر جب باتیں ہوتی رہیں تو انہوں نے بھائی اب تاخیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، آپ ذرا ارشاد فرمائیں، تو مسلسل
رابطے میں رہے۔ انہوں نے ایک موقع پر یہ بھی کہا، جب کہا نا کہ بھئی بڑی دیر ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا بھئی آپ دباؤ نہ ڈالیں، ذرا ہمیں آرام سے کام کرنے دیں، یہ مسئلہ کیسا ہے ہمیں پورے غور و فکر سے کرنے دیں کہ یہ فتویٰ بڑا نازک فتویٰ ہے۔ تو انہوں نے مفتی صاحب سے باتیں بڑی تفصیل سے ہوئی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جب تک افتاء کے پینل کے سارے، اور اس کے 6 مفتی ہیں، 6 مفتی متفق نہ ہوں، جاری نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب جب کہ بریلی شریف سے فتویٰ آ گیا، ہم نے حفظ ما تقدم کے تحت اولاً تبلیغ الاسلام کے ذمہ داران صاحبزادہ سید احسن شاہ صاحب سے رابطہ کیا کہ علماء کرام کی پیر سید معروف شاہ صاحب سے ملاقات کروائیں، تاکہ انہیں بتایا جائے کہ مسئلہ کی نوعیت کیا ہے۔ مگر حاجی لیاقت النشائی سے میٹنگ طے پائی، علماء کرام کی جماعت نے ان کو مسئلہ سے اور فتویٰ سے آگاہ کیا۔ اس جماعت کی صدارت صاحبزادہ پیر انوار الحق اویسی صاحب آپ صفت الاسلام کر رہے تھے، جبکہ فتویٰ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا تھا۔ علماء کرام نے کہا اور مطالبہ کیا کہ فتویٰ بریلی کے پیش نظر عرفان شاہ مشہدی کو مسجد کی خطابت اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرامز میں عدم شرکت کو یقینی بنایا جائے، ان کی عدم شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ حاجی لیاقت النشائی صاحب نے کہا علماء ایک تحریر دیں، میں شاہ صاحب کو پیش کروں گا اور کہوں گا کہ علماء کو مطمئن کریں۔ علماء نے جواب میں 2 باتیں کہیں۔ نمبر 1، تا وقت کہ علماء کا اطمینان ہو، مسجد میں آنا اور دینی پروگراموں میں خصوصاً جو میلاد شریف کا جلوس آ رہا ہے موقوف رکھا جائے، انہیں موقوف رکھا جائے۔ نمبر 2، چونکہ فتویٰ بریلی شریف سے آ چکا ہے، ہماری تحریر یہی فتویٰ ہے۔ ہاں، جو استفتاء کرنے کے بعد یقینی یعنی فتویٰ آنے سے قبل عرفان شاہ مشہدی کے 3 اور امور سامنے آئے ہیں۔ نمبر 1، ازواج مطہرات کا آیت تطہیر سے خارج کرنا، شاہ صاحب وہاں تصدیق کر رہے ہیں سارے علاقے، تطہیر سے خارج کرنا۔ نمبر 2، صحابہ کرام نے جو اہل بیت سے اختلاف کیا، اگرچہ تعویلی تھا، آج تک امت میں باقی ہے۔ یہ دوسرا جملہ۔ تیسرا، حدیث شریف بیان کرتے ہوئے اہل بیت کو من وجہ قرآن مجید یعنی کلام اللہ پر فضیلت دی۔ یہ 3 امور ہیں، ان کو شامل کیا جائے گا۔ علماء کرام کی تنبیہ کے باوجود تبلیغ الاسلام والوں نے جلسہ میں تقریر بھی کروائی، جس کی صدارت پیر معروف صاحب نے خود کی، جبکہ علماء سے کہا گیا تھا کہ ملاقات کے لیے صحت کی اجازت نہیں ہے، صحت اجازت نہیں دے رہی، اور جلوس کی قیادت بھی کروائی۔ آج کا اجلاس میں اس کے متعلق یہ میں پیش کر رہا ہوں، تحریر میں ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے کہ آج کے اجلاس میں یہ امر جو بطور فیصلہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس پر مشورہ ہوگا اور جو طے ہوگا وہی بریلی شریف سے آنے والے فتوے کے مطابق عرفان شاہ مشہدی توبہ کرے اور اس پر مکمل عمل کرے۔ مزید 3 امور مذکورہ بالا سے اخراج ازواج مطہرات از آیہ تطہیر، گستاخی صحابہ اور تقریر اہل بیت علی القرآن سے بھی توبہ کرے۔
جن لوگوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں بلایا یا شریک ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اس پر فتویٰ بریلی شریف سے لگ چکا ہے، وہ فتویٰ کے مطابق وہ بھی توبہ کریں اور مکمل اس پر عمل کریں۔ مزید برآں کہ بریلی شریف کے مفتی محمد سلیم صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ فتویٰ عرفان شاہ پر ہے، تو جواباً جو ریکارڈ ہے مفتی صاحب نے کیا کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیئرمین ہے اس پینل کے، مفتی صاحب کہ یہاں 12 پینل کے رکن ہیں، خود بتائیں گے۔ جی اچھا، تو جواباً کہا فتویٰ اقوال و افعال اور عبارات پر ہوتا ہے، اگر یہ اقوال افعال اور عبارات عرفان شاہ کے ہیں پھر فتویٰ عرفان شاہ پر چسپاں ہے، ان کا ریکارڈ موجود ہے، لہذا فتویٰ نافذ العمل ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ خود علماء کرام بھی اس فتویٰ شریف کے پابند ہیں، اس سے روح گردانی کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں۔ علماء و مشائخ اہل سنت اس فتویٰ پر دستخط کریں اور اس کو عام کریں، یہ دینی ذمہ داری ہے۔ علماء کرام کا یہ اقدام بعد رضا الہی کی بنا پر ہے اور احقاق حق اور ابطال باطل علماء حق کی ذمہ داری اور فریضہ ہے جو علماء کرام نے ادا کیا۔ ہم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ہمارا کسی سے اس معاملہ میں کوئی ذاتی اختلاف نہیں، نہ کوئی حسد ہے اور نہ ہی کوئی بغض ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے تصدق سے ہر قدم پر اپنی رضا کے مطابق اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ بات میں بیان کروں گا اب اس کے بعد آپ جی ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ آخر میں صدر صاحب آخر کریں گے، آپ نیکسٹ جو ہے قبلہ صاحب ہاں مفتی صاحب وہ ذرا اپنی محترم حضرت علامہ مفتی محمد ثاقب قادری صاحب اولڈم سے تشریف لائے، مانچسٹر میں بھی ماشاء اللہ کا تدریسی عمل ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی السلام علیک حبیبی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اور ظاہر ہے جیسے مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر مضاف پوشیدہ ہے، یعنی ان تنصروا دین اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی حمایت کرو گے، نصرت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری نصرت کرے گا۔ اور یہ وقت ہے دین متین کی، عقائد حقہ، اہل سنت والجماعت کی نصرت کا۔ اس وقت جس طرح سے پہلے ایک طرف سے جو ہے وہابیہ کی طرف سے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اوپر ہجوم اور حملہ کیا جاتا تھا اور ابھی بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت جو سب سے بڑی جنگ ہمیں درپیش ہے وہ روافض کی طرف سے اور تفضیلیوں کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط کی گئی، اور یہ اجلاس بھی در حقیقت اسی بنیاد کے اوپر ہے۔ بعض ہمارے ہی لوگوں نے ان کے مبلغ کے طور پہ ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے معمولات اہل سنت والجماعت میں پھیلانا شروع کر دیے، اور اس کے علاوہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ جناب جو ہے ساری ڈاکومنٹری شکل میں موجود ہیں، ان کو بھی جو ہے جناب معلوم ہے، سارے لوگوں کو جو ہے معلوم ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب صرف یہ نہیں کہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ کی شکل میں
दस्तावेज की शक्ल में मौजूद है, बल्कि जैसा कि जो है बयान किया गया और खुद हमने भी देखा कि जो है उन तमाम उनकी तकरीरों में जो वक्त आया तो वो सारी जो है वीडियोस जो है वो एक तरह से जमा की गई। तो इसमें जो है कोई दो राय नहीं है। बरेली शरीफ का फतवा आने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इजलास हुए, बोल्टन में हुआ, इसके अलावा बर्मिंघम में हुआ, तो उस वक्त भी ये अम्र बिल्कुल वाज़ेह था कि जनाब कुछ बातें कुफरियां हैं, कुछ बातें जो हैं वो गुमराही हैं, कुछ जो हैं वो हराम व फिस्क हैं। तो वो कल भी थी और आज भी हैं, लेकिन अब बरेली शरीफ का जब फतवा आ गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज जो है बहुत ज्यादा वाज़ेह हो चुकी है। अब इसमें जनाब ये ऐसा जली है कि ला खिफा फी, कि जिसमें अब जो है कोई भी जनाब कोई सीक्रेट नहीं है, कोई इबहाम नहीं है। चुनाचे जनाब जो है तमाम लोगों के ऊपर फतवा शरीयत का है। बरेली शरीफ से फतवा जो है बरेली का नहीं है, बरेली के दीन का नहीं है, बल्कि कुरान व हदीस का फतवा है। वो अल्लाह तबारक व तआला की आज़मत, सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलालत और अकायद हक अहले सुन्नत वल जमात की जो है वो हकीकत का फतवा है। तो चनाचे जनाब जो है जो इसके आगे सरनुगू होगा, जो इसको मानेगा, तो वो जो है वो दीन को मान रहा है, और जो नहीं मान रहा तो वो जो है या तो जाहिल है, या मुतअस्सिब अनीद है, या गुमराह है, या फिर कुफ्र का शिकार है। तो चनाचे जनाब जो है इन चीजों से बिल्कुल बचा जाए। बाज लोग सिर्फ जो है ग्रोही मामलात समझ के कि जनाब ये जो है ये एक फिरका है या एक जो है ग्रोह है और वो जो है वो दूसरा ग्रुप है, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये ग्रुपों की लड़ाई नहीं। जैसा कि हज़रत मुफ्ती असलम बिन याज़ी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने जो है इस बात को बहुत वाज़ेह किया कि जनाब जो है ये किसी से पर्सनल कोई इख्तिलाफ नहीं है, जाती कोई लड़ाई नहीं है, किसी बुग़्ज़ का, किसी इनाद का, किसी हसद का जो है कोई मामला नहीं। आज भी जनाब जो है जिस शख्सियत के मुतालिक जो भी इस मामले में शरीक है वो इनसे रुजू करें, और उनका रुजू करना, उनकी तौबा करना जनाब साबित हो, मुस्तकीम हो जाए वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जैसे जो है कल हमारे सरों के ताज थे, आज भी जो है हम उनको अपने सर का ताज फतवा के मुताबिक। जी हाँ, लेकिन जो है रुजू जो है पांचवा कलमा पढ़ के सिर्फ नहीं हो, दूसरा कलमा पढ़ के नहीं हो, ठीक है ना, आप भी तौबा करें, मैं भी तौबा करता हूं, ऐसे नहीं हो, बल्कि साफ ये कहा जाए कि ये चीजें जो हैं कुफरियां थी, ये गुमराही थी, ये जो है मसलक के हक अहले सुन्नत वल जमात के नजरियात के मुखालिफ थी, ये हराम थी, ये फिस्क थी। मैंने इनसे एक चीज से तौबा की है, फतवे के मुताबिक, फतवे के मुताबिक तौबा की है। और जनाब जो है मैं हमेशा इस्लाम के ऊपर, मसलक हक अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर जो सही नजरिया है, फतवा है, उसके ऊपर कायम रहूंगा। और अब जो है मुझसे कोई ऐसी जो है वो गलती सरसद नहीं होगी। तो चनाचे जनाब अगर इस तरह से तरीके से फतवे के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक रुजू करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो है हमारे सरों के ताज हैं। हमने ये सभी रखे हैं जो है वो अल्लाह और रसूल की ताज़ीम के लिए, उसके दीन के लिए। तो चनाचे जनाब जो है जो है वो इस दीन का दिफा करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हमारा सर, हमारा धड़ जो है सब उसकी हिमायत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, सय्यद कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और अहले बैत की, असहाबे किराम की और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वो मोहब्बत अल्लाह करीम जो है उससे बचाए जो कि जो है रिफ्त से भरी पड़ी हो, जो तफजीलियत का शिकार हो। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी तमाम मोहब्बतों से जो है हमें बचाए और सच्ची अहले बैत की और असहाबे किराम की मोहब्बत अता फरमाए। ईमान पे मौत मदीने की गली में मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। और आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साकिब कादरी साहब ने बड़े अहसन अंदाज में इजमाल के साथ बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है, और फतवा की तायीद और तौसीक के अंदर जो उन्होंने कलाम किया बड़ा मुस्तहसन है। आप इसी तरह कुछ वक्त के लिए बर्मिंघम से हमारे जय्यद आलिम दीन हज़रत अल्लामा उस्तादुल उलमा मोहम्मद सादिक ज़िया दूर का सफ़र करके तशरीफ़ भी लाए, और बाकायदा इन्होंने इजलास भी किया, और इस सिलसिले में इन्होंने काफ़ी तहरीक भी पैदा की। मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि चंद बातें इरशाद फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम।
حضرات گرامی، انتہائی جامع معنی گفتگو ہو چکی ہے، مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنی گزارش ہے، یہ دین حق اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل فرمایا اور صحابہ اکرام نے، اہل بیت اطہار نے اس کے لیے بڑی قربانیاں پیش کیں، اور اس کے بعد قرن بعد قرن علماء حق، علماء اسلام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اللہ کی مخلوق تک پہنچایا، صحابہ اکرام نے جس کے لیے قربانیاں دیں، آج تک وہ دین کتابوں میں محفوظ ہے۔ اور الحمدللہ علماء کرام نے جو دین پڑھا ہے کتابوں میں، اطمینان قلب کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ سکتے، دنیا بھر کے علماء اہل سنت و جماعت کا یہی موقف ہوگا۔ آپ افریقہ میں چلے جائیں، عرب میں چلے جائیں، بر صغیر میں چلے جائیں، جہاں بھی جائیں گے سب کو موقف ایک ہی ہے۔ یہ جو عرفان شاہ صاحب نے کہا، یہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ بالکل مطابقت نہیں رکھتا۔ اس لیے ہم نے جو اس سلسلے میں بات کی، یہ نہ تو کسی کے ساتھ ہماری ذاتی کوئی لگت ہے، یعنی کسی قسم کا ہمارا کوئی گروپ کا مسئلہ ہے، نہ مخالفت ہے، نہ حمایت ہے کسی کی، کیونکہ دین کا تقاضا ہی یہی ہے۔ تو ہم تو دین کا تقاضا پورا کر رہے ہیں اور پورا کیا ہے، تو اس لیے میں کہ تم مزید گفتگو کرنے کی میرے حساب سے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے حضرت صاحب بھرپور شاہد اصل ہے، اور یہ کام اللہ کے رضا کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے نہ ذاتی مخالفت ہے، نہ کسی کی ذاتی حمایت ہے۔ اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نقل و کرم تک پہنچا، یہ عرفان شاہ صاحب کی یہ باتیں اس دین کے ساتھ مطابقت نہیں رہی۔ ماشاءاللہ۔ اب چند ثانیوں کے تبصرے کے لیے آپ کے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ محمد نوید اشرفی صاحب بلیک برن سے تشریف لائے، ان سے گزارش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ As you have heard previously from the Mufti Aslam Naqshbandi Banjali Sahib, that the fatwa is a shar'i, a legal ruling which must be observed by all of the Muslims, all of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. There is nothing personal against Irfan Shah Mashhadi Sahib, and for the last 2 decades we have observed, we have witnessed that this individual, he was a key and chief defender of the aqaid of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, and his videos, his previous speeches are sufficient to refute him. یعنی ان کے جو بعضی خطابات ہیں شاہ صاحب کے، وہی کافی ہے ان کی موجودہ حالت کی تردید کرنے کے لیے۔ So he has contradicted himself, and it is the duty of the ulama now to advocate the truth and to forbid the evil, as the Quran says, وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ Sadaqallahu al-Azim, that there needs to be amongst you, there should be amongst you a community who invites to the khair, and there is no greater khair than the aqaid. There is nothing more important than defending the aqaid of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Those who promote the good and forbid the evil, and they are the ones who are successful. So the aqaid of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, they will never be compromised, and as long as those people who are there
simply to attain the pleasure of Allah and His Rasul. This is our intention, this is our objective, and to protect the teachings of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, those teachings that have been passed down to us from our Nabi alayhi salatu wasalam, where he says, Ma ana alayhi wa ashabi. So inshallah, we will endeavor, we will try our utmost best, simply to attain the pleasure of Allah and His Rasul, to defend the aqaid of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. We will not allow them to be compromised for not, one individual, not a group. It doesn't matter how many Irfan Shahs come, but we are not going to compromise the beliefs of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Today, he is trying to amalgamate the beliefs, and this is the height of hypocrisy, that these individuals, this individual himself, he will quote Sayyidi Ala Hazrat, but then he will be promoting the beliefs of the Rawafid. He will be advocating and condoning the beliefs of the Rawafid, the Shia, and then on the other side, he is employing deception and quoting Sayyidi Ala Hazrat and suggesting that he is a follower of the aqaid of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. This is deception, and he is being exposed, and it is our duty to make this fatwa nafizul amal and to have this fatwa implemented. It is not just from Bareilly Sharif, but this is a legal Shari'i ruling which is mandatory for each and every Muslim to follow, and it is our duty to make the public aware of the deception of this individual, and until he does not repent, retract from these incorrect beliefs that he harbors, that he holds, and the ulama are not convinced. It has to be a tawbah which is convincing and which is acknowledged by the Sharia. Then until that moment, we must remain ourselves and protect ourselves and keep ourselves distance from this individual for the preservation and protection of our own iman. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. جزاکم بہت شکریہ. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں انگلش کے اندر بھی یہ ریکارڈ کروا دیا تاکہ جو یوتھ ہے ہماری وہ اس کی حساسیت، نزاکت اور اہمیت کو سمجھ پائے. اب میں جس ہستی کو مختصر گفتگو کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں، انہوں نے اس سلسلے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سادات کرام کے ایک فرد نے بڑے حال ہی کے اندر ہمارے بالکل پڑوس کے اندر دو شخصیتوں کو نشانہ بھی بنایا. نہ میں مقام کا نام لینا چاہتا ہوں، نہ شخصیت کا نام لینا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک عوامی جو اپروچ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک شاپ کے اندر ہیلی فیکس میں 2 دن قبل گیا کسی کام سے، تو وہاں جو شاپ کیپر ہے ہیلی فیکس کا، اس کے پاس ایک دوسرے صاحب بھی آئے تھے عوام میں سے، لیکن وہ ادارے میں کام کرتے ہیں. اب ذرا عوام دیکھیے عوام کس طرح سوچتی ہے. شاپ کیپر جو ایک عام عوام میں سے آدمی ہے، اس نے کہا کہ جو پرسوں آپ کا پروگرام تھا تو وہاں کون سا آپ نے خطیب بلایا ہوا تھا، وہ گالی گلوچ کر رہا تھا میلاد شریف کے پروگرام کے اندر. جی وہ گالی گلوچ کر رہا تھا میلاد شریف کے پروگرام کے اندر. تو یہ آپ پرسنل لے کے جا رہے ہیں، آپ میلاد شریف کے پروگرام کے اندر گالیاں دے رہے ہیں. تو میں ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے میں ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ مجھے آپ کا بیہیویئر پسند نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں ان بزرگوں نے ان چیزوں کو برداشت کیا ہے، فیس کیا ہے، لیکن اپنی ہمت کو منتشر نہیں ہونے دیا. میری مراد حضرت حافظ و قاری علامہ صابر علی صابر صاحب کہ وہ چند لمحات کے لیے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ہمیں منور فرمائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فقیر بریلی شریف کے فتویٰ شریف کی مکمل طور پر تائید و توثیق حمایت کرتا ہے. میں اور میرے چاہنے والے، میرے ملنے ملانے والے، میرے بچے، میرے مقتدی، سب کے سب اس فتوے پر 100% اتفاق رکھتے ہیں. اب تک جتنی گفتگو ہوئی ہے میں اس سب کے
ساتھ اتفاق رکھتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی آپ مجھے کسی طرح بھی پیچھے نہیں دیکھیں. حضرت علامہ استاد العلماء محمد نبی جمیل صاحب آپ کی تئیں شامل ہیں. نوٹنگھم شاعر کی طرف سے 2 لفظ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allah Azza wa Jalla mentions in the Quran al-Kareem, خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, that insan has been created weak. And many Mufassirin have given different tafsirs of this. Some have said because of him needing food and drink, he is in total need. Some have said in the matter of women he is weak, like Imam Waqi, and fi Amr al-Nisa, يَذْهَبُ عَقْلُهُ عِنْدَهُنَّ. And others have said that the goals and the targets and the maqasid and the aghrad that he makes, he quite easily sways from them. The principles that he makes for himself, he quite easily moves away from that because he's weak in staying mustaqim upon that path. The only way that we can stay mustaqim is with the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala. This du'af that is intrinsic in us, this weakness which is intrinsic in us, will always be with us. And if it's not with the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, we will not remain mustaqim on the straight path and upon the path of the Sharia. Therefore, whoever wavers from that path, we must distance ourselves from him. Whoever leaves that path for some alternative maqsad, whatever gharaz and maqasid he has, let it be his. But our gharaz and maqasid should be only the raza of Allah and following the Sharia of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So this is not only a fatwa upon someone else, but we should implement it in a way that we should look at ourselves. We are weak. We need to stay mustaqim and be a candidate for that tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, quite easily we can go astray as well. Allah Azza wa Jalla give us tawfiq that we continue on the deen with istiqamah and we remain on the maslak of Ala Hazrat. And the Alamiyah, I was on the motorway and Mufti Sahib read that Alamiyah. I heard every word of it and I do ta'eed of every single word of it. حضرت علامہ مقصود ملت حضرت علامہ مقصود احمد قادری صاحب 2-3 منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آپ حضرات کو سب پتہ ہے ہر آدمی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں. اب میں آپ حضرات سے اب جو ہے 4 حضرات اس میں کافی لیکن جو ایکٹیو ہے نا وہ 4 حضرات ہیں. قبلہ مفسر قرآن صاحب، حضرت علامہ صابر علی صاحب، مفتی بندیالوی صاحب اور برمنگھم سے علامہ ضیاء صادق صاحب. یہ 4 آدمی ہیں، یعنی پبلک بھی اور علماء بھی سمجھتے ہیں جنہوں نے اس کام کو آگے کیا. یہ 4 ہیں، پیچھے بھی ہوں گے تب بھی اب ہم ان کو آگے لے کے آئیں گے. یہ 4 آدمی ہیں. لیکن میں آج 4 سے ایک گزارش کروں گا کہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں فتویٰ آنے کے بعد کہ مناظروں کا چیلنج دینا، یہ کرنا وہ کرنا. یہ مناظرے کا وقت ختم ہو گیا، گزر چکا ہے. اب صرف ایک ہی جو ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ جس شخص کے یہ اقوال ہیں، جس شخص نے اہل سنت میں یہ بغاوت پھیلائی ہے، اس سے سر عام توبہ کرائی جائے اور اس کا ساتھ نہ دیا جائے. یہ عامات الناس تک پہنچانا کام آپ علماء کا ہے. کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کا مکمل بائیکاٹ یہ آپ کے سٹیج پر میں نے کہا تھا کہ فتوے کا اس دن میں نے کہا کہ فتویٰ لگانے کا میں جو ہے وہ جو ہے روادار نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اہل سنت کے سٹیج سے اس آدمی کو بند کر دیا جائے جب تک یہ عقائد کی وضاحت نہ کرے. تو اب تو فتویٰ لگ چکا ہے. ہم کامل تائید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگے کسی اور آفت کی ضرورت نہیں، ایک ہی آفت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء اہل سنت کی طرف سے علامہ محمد عرفان شاہ مشہدی صاحب کے نام یہ مصلحانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ وہ اتحاد اہل سنت اور اپنی فلاح اخروی کو مد نظر رکھ کر درجہ ذیل امور پر توجہ فرمائیں. ہمارا
آپ سے، میں ان کو مخاطب، ہمارا کوئی ذاتی تنازع نہیں، آپ پہلے بھی ہمارے مقتدا تھے اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے مقتدا ہوں، مگر آپ کی طرف سے کچھ ایسے بیانات سامنے آئے ہیں جن پر دنیا بھر کے علماء اہل سنت نے آپ سے اختلاف کیا اور ان پر گرفت کی ہے، ان میں سے چند ایک درجے زائد ہیں، وہ آپ کا جی جو نکات ہیں ان میں سے ایک دو میں نے آپ کو ٹھیک ہے، ہو گیا، باقی ان کو معلوم تو ہے ہی باقی تو وہ سارا فتویٰ ہے نا، آپ نے اللہ رب العزت کی طرف کھڑا ہونے کی نسبت کی، آپ نے کہا اللہ نے فرمایا میں سبحان ہوں اور میں پیرے لگا کر کھڑا ہوں ان کے لیے، اس پر بریلی شریف کے مفتیان کرام کی جماعت نے بالاتفاق فتویٰ کفر لگایا، انہوں نے کہا کھڑا ہونا وغیرہ حادث امور ہے، اللہ عز و جل قدیم ہے اور ہر حادث سے اس کی تنزیہ و پاکی فرض اور ضروریات دین سے ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کفر ہے۔ آگے انہوں نے اپنے دلائل ذکر کیے ہیں۔ نمبر 2، آپ نے صحابہ کرام کی طرف پاگل ہونے کے الفاظ کہے، جی آپ نے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گالیاں دینے کی نسبت کی، آپ نے کہا میں انہوں نے گالا کرنا جیڑے گالا کھان دے مستحق نے، انہوں نے اللہ بھی گالا کر دے رسول بھی گالا کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کی ان باتوں پر مفتیان بریلی شریف نے شدید گرفت کی اور فرمایا صحابہ کرام کو پاگل کہنا کسی مسلمان کے وہم و گمان سے باہر، پھر اللہ عز و جل کی طرف ان حضرات کو پاگل کہنے کی نسبت بلا شبہ اللہ عز و جل پر افتراء اور سخت ضلالت تبیح و شنیع ہے، یہ الفاظ ہیں سارے فتویٰ کے۔ تو اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گالیاں دینے کی نسبت کرنا بڑی جسارت اور بڑا بہتان ہے، بڑا بہتان ہے۔ شاہ صاحب آپ نے اپنے ایک بیان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارہ میں توہین آمیز لہجہ اختیار کیا، ان کے قول مبارک کو جو کہ صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد وغیرہ کتب میں مروی ہے، آپ نے کننا نقول کننا نخیر نقل اتارتے ہوئے پڑھا اور یہ کہا اوروں سے نہیں پوچھتے اور خود بتاتے پھرتے ہیں، جی ہم کہتے تھے، ہم یہ ترتیب دیتے تھے، او بھائی تم سے پوچھا کس نے ہے، یہی الفاظ ہیں نا جی۔ اس پر علماء بریلی شریف نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب عدول ہیں اور سب کی تعظیم فرض ہے، ان میں سے کسی پر طعن و تمسخر حرام، گمراہی اور رفض ہے، رفض ہے۔ آگے انہوں نے دلائل بیان کیے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کے سامنے ایک نعت خواہ نے شعر کہا بعد از خدا بزرگ نبی بعد از نبی بزرگ علی، آپ نے اس پر نوٹوں کی برسات کی۔ اسی طرح آپ کی موجودگی میں کہا گیا دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، اور پھر آپ نے ان الفاظ کی تصحیح کے لیے بے بنیاد باتیں کہی۔ اس پر علماء بریلی شریف نے یہ فتویٰ جاری کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بعد از نبی بزرگ کہنا اور علی کا پہلا نمبر کہنا یا اس پر رضا اور خوشی کا اظہار کرنا حرام، نری جہالت، ضلالت اور کھلی رافضیت ہے۔ آگے انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کے سامنے سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصومہ کہا گیا، آپ نے سنا اور بعد میں ایک ٹی وی انٹرویو میں آپ نے اس کی تصحیح کی اور اسے درست قرار دیا۔ اس پر مفتیان بریلی شریف کا ارشاد ہے حضرات انبیاء کے سوا کسی دوسرے انسان کو معصوم کہنا سنیت کے خلاف اور شعار روافض ہے، ایسا شخص گمراہ ہے۔ اور معصوم کا معنی محفوظ لینا، جیسے کہ شاہ صاحب نے وہ چکر دیا معاملہ ایسے کیا، اور معصوم کا معنی محفوظ لینا عرف شرع کے خلاف بے جا تعویل اور روافض کی بولی ہے، یہ بریلی کے علماء نے فرمایا۔ اچھا شاہ صاحب آپ نے سن 1999 میں مناظرہ مانچسٹر میں حویلیہ والے محمود ہزاروی کو جہنمی اور کافر کہا، اور پھر 2020 میں آپ نے اسی محمود ہزاروی کے بیٹوں کے پاس جا کر اس کی مدح سرائی سنی، اس آستانہ کا جبہ پہنا اور کہاں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت جاری رکھے، یہ کہا۔
حالانکہ اکابر اہل سنت نے اس محمود ہزاروی کو اہل سنت سے خارج اور رافضی قرار دیا تھا، جیسے محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد قادری، مفتی اعظم پاکستان علامہ سید ابو البرکات، مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی اور مفتی احمد یار خان نعیمی و دیگر اکابر اہل سنت رحمہم اللہ تعالی۔ آج اسی محمود ہزاروی کے بیٹے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مبغض علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں، اور نعرہ تحقیق حق 4 یار لگانے والے کو اہل سنت سے خارج قرار دے رہے ہیں، اور آپ ان کو گلے لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نے اہل سنت سے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 7، آپ کے بھائی محفوظ شاہ نے آپ کی موجودگی میں کہا کہ اس نظم کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اور نظم کائنات میں سارے انبیاء و مرسلین بھی آتے ہیں۔ بریلی شریف کے علماء نے اس پر بھی سخت گرفت کی اور فرمایا حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کو انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل کہنا رفض و ضلالت ہے۔ دیکھو نا، بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جناب سیدہ خاتون جنت کو انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل کہنا رفض و ضلالت ہے، چہ جائے کہ انہیں سب انبیاء و مرسلین سے افضل کہا جائے، کیونکہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے شاہ صاحب آپ علماء اہل سنت کو جواب دیں، علماء کا ایک وفد آپ سے ملنے کے لیے تیار ہے، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں وہ آپ سے ملیں گے۔ بصورت دیگر ایک رجوع نامہ آپ کے پاس بھیجا جا رہا ہے، ایک رجوع نامہ آپ کے پاس بھیجا جا رہا ہے، آپ اس سے پڑھیں اور اس پر دستخط کر دیں۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ استفتاء میں ساری چیزیں آ گئی ہیں نا، اور جو استفتاء کے بعد میں نے عرض کیا اور بھی ان کے کفریات آئے ہیں، جس کے ساتھ سب حضرات نے ان پر واضح ہے، ان کو ساتھ ملا کے اب انہیں یہ کہنا چاہیے کہ اس فتویٰ کے مطابق توبہ کرو، بس اب فتوے پر ہی صرف اس فتوے پر دستخط کریں، اس کے مطابق توبہ کریں جو فتوے لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ تجدید ایمان بھی کرے اور تجدید نکاح بھی کرے، اس فتوے کے مطابق وہی چیز ہے ہاں، اس کے علاوہ جو کفریہ جملے استعمال کیے اس سے بھی توبہ۔ اب اختصار کے ساتھ خطبہ صدارت کے لیے اور جس طرح یہ واقعہ آگے بڑھا ہے اپنے جامع الفاظ کے ساتھ جناب محترم حضرت علامہ مفتی شفیع الرحمن رضوی بہاری وہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اس وقت یہ دین پہ بڑا حملہ ہو رہا ہے، فتوے کا انکار کرنا، اس کو فرضی کہنا، استفتاء کو فرضی کہنا، فتوے کو فرضی کہنا، یہ اس کا انکار کرنا دین کا انکار ہے، قرآن و حدیث کا انکار ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کا انکار ہے۔ عرفان شاہ بطور علم میں نام استعمال کر رہا ہوں چونکہ نام ہے عرفان شاہ۔ عرفان شاہ اور ان کے جو مددگار ہیں سب پہ توبہ کرنا واجب ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، اور یہ فتوے کے اندر لکھا ہوا ہے جو ان کے مددگار ہیں ان پہ بھی توبہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ جو ان کی مدد کریں گے ان کا بھی ایمان سلب ہو جائے گا، کیونکہ جو ایسا بندہ جس پہ کفر کا فتویٰ لگ جائے اس کے کفر پہ شک کرنا بھی کفر ہے۔ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر میں اور عذاب میں شک کرے یہ بھی کفر ہے۔ اب یہ الزام لگانا کہ استفتاء میں تحریف کی گئی ہے یا فتویٰ میں تحریف کی گئی ہے بالکل غلط بات ہے۔ جواب ہم نے دے دیا، ہاں مفتی صاحب نے جواب دیا، کوئی اور بندہ اگر اس میں کوئی لفظ بدل دے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ استفتاء مجھے جو ملا وہی ہم نے وہاں بھیجا ہے، فتویٰ جو وہاں سے ہے وہی ہم نے مفتی صاحب کو بھیجا ہے۔ استفتاء میں نام تھا، استفتاء میں نام تھا، سمجھے کہ نہیں؟ استفتاء میں نام ہے، فتویٰ میں اگرچہ نام نہیں ہے،
उसकी बहुत सारी वजह हमारा डिस्कस मैंने की है मुफ्तियान कराम से, तो उन्होंने हमें मुतमईन कर दिया, तो मैं मान गया कि ठीक है फतवा में नाम ना दें। तो अब फतवे पे शक शुबा नहीं किया जा सकता, समझे कि नहीं। और इससे बड़ी दीन की मदद क्या है कि दीन पे हमला हो रहा है, इसके सामने डट जाना, यही दीन की मदद। अल्लाह तबारक व तआला इस पर हमें साबित कदम रखे। और इरफान शाह की मदद करने वाले जो हमें कुछ कह रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो इरफान शाह से तौबा कराएं, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। या कोई उनमें कोई ऐसा है जानने वाला जो जरा रद्द करके तो दिखाए इस फतवे को। पूरी दुनिया में इस फतवा चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। बरेली शरीफ की वो सरजमीन है कि जहां किसी दबाव पे फतवा नहीं दिया जाता सकता। हिंदुस्तान की हुकूमत ने दबाव डाला तो मेरे मुफ्ती आजम मुस्तफ़ा रजा खां रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूमत के दबाव को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा हुकूमत अगर गोली चलाए मेरे ऊपर तो गोली आगे से लग के पीछे जा सकती है, पीछे से लग के आगे निकल जा सकती है, लेकिन फतवे नहीं बदल सकते। मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान अपनी जगह सलामत रहेगा। यह हक व बातिल की जंग है। ये बातिल परस्त बात बना रहे हैं, बात बनाने से काम नहीं चलेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अकीदा अहले सुन्नत वल जमात। इरफान शाह की गुमराही को छुपाया नहीं जा सकता। जो कुछ बरेली के मुफ्तियान किराम ने लिखा है, क्या हमारे उलमा ने पहले बयान नहीं किया? हमारे उलमा यही कुछ बयान कर चुके हैं, रिकॉर्ड पर था। हमने कहा था कि फतवा यहाँ भी लिखा जा सकता है, लेकिन नहीं, मरकज से फतवा आए ताकि किसी को कोई बात करने की गुंजाइश न रहे। अब आज की मीटिंग इसकी तायीद फरमाती है कि इरफान शाह से फतवा के मुताबिक फतवा पर तौबा दी जाए। जी बस यही है जी, बस हमारा इत्मीनान ही उस पे होगा कि वो तौबा करे, तौबा फतवा करे, बिल्कुल फतवा पर तौबा करे। और जो उस वक्त तक उनसे बॉयकॉट, उस वक्त तक बॉयकॉट। एक बात ये है कि फतवा जो है ये आखिरी कार्रवाई है। अगर फतवा ना आया होता तो फिर हम अपने तौर पे लिखते उसको आए। जब हमने फतवा मंगवाया है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है जी। दूसरी बात ये है कि हजरत ने फरमाया कि ये किसी दबाव के तहत फतवा नहीं आया। 6 मुफ्तियान किराम का जो पैनल है मुकम्मल, उसने बाहमी मुशावरत के साथ और जो कुरान और सुन्नत से अहकामात में मिलते हैं उसके मुताबिक ये फतवा जारी किया है। तीसरी बात ये है कि ये नहीं हुआ कि अभी बात हुई तो अभी फतवा भेज दिया, फतवा लेने के लिए इस्तिफ्ता भेज दिया, बल्कि 3-4 महीने मुसलसल ऐलानात होते रहे, मीटिंग्स होती रहीं, मोहलतें दी जाती रहीं, बल्कि फ़ोन किए जाते रहे। तो ये सारा एक प्रोसेस है। बाद लोग ये समझते हैं कि शायद अभी बात हुई तो अभी फतवा लग गया, ऐसे तो नहीं हुआ। तौबा और रजू का मौका दिया गया। ये सारी बातें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब जबकि हम सब ने मिलके एक चीज़ सोची कि हम खुद फतवा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत बदज़बानी करते हैं, टारगेट बनाते हैं, बल्कि लोगों के घर पे हमला किया जाता है जो बैठती है बाहर। तो ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। तो हमने खुद फतवा नहीं दिया, हमने वहाँ से फतवा लिया है जहाँ से इल्म का मरकज़ है और वहाँ पे हमारे जो अकायद के तहफ़्फ़ुज़ का मरकज़ है, तो वहाँ से फतवा आ गया है। तो अब ज़रूरी ये है कि बड़ी सीधी सी बात है कि जिस तरह फतवा आया है, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उसी के मुताबिक ही रजू किया जाए। ऐसे करते हैं जी ऐसी बात है। ठीक है ना, आप होगी बात। मैं मुकम्मल कर मैं ये बात भी आप हज़रात की खिदमत में अर्ज कर दूं। बरतानिया से एक बंदा राफजी मशहूर, बहुत उनका खतीब, बरेली से फ़ोन किया और मुफ्तियान किराम को उसने बड़े मुगल्लज़ात बके, गालियाँ दी। हमें उसका नाम मालूम है, मैं यहाँ अब नाम ले नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इतने बाहयात हैं कि ये बरेली शरीफ के मुफ्तियान किराम को इन्होंने गालियाँ दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। इलाहुल आलमीन,
उलमा अहले सुन्नत जो ये मसाइल जमीला कर रहे हैं वो कबूल व मंजूर फरमा। और हम समीम कल्ब से दुआ करते हैं कि जो लोग हम में से भटक कर गलत रास्तों पे चल पड़े, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा, उनको वापस रुजू की तौफीक अता फरमा और अहले सुन्नत में इत्तिहाद और इत्तिफाक अता फरमा।